ایک کانفرنس ہو رہی تھی UNO میں. مولانا خطیب ذاکر جناب نسیم عباس رضوی صاحب مرحوم اللہ مقام شب عاشور PTV پر جن کی مجلس بھی آتی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ UNO میں کانفرنس تھی، تو اس میں انٹر فیتھ کانفرنس تھی جس میں مختلف مذاہب کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا. تو اس میں پاکستان سے بھی کچھ الگ الگ فرقوں کی نمائندگی کے لوگوں کو جانا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت فاروق لغاری صدر تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ جائیے. تو ابھی ان کا فکر ہے کہ جسے فاروق ریکمینڈ کرے اسے کون مسترد کرے. تو کہتے ہیں میں چلا گیا. تو میں وہاں پر پہنچا تو کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے نمائندے آئے ہوئے تھے اور تقریباً 286 نمائندے تھے وہاں پر. تو ان میں سے سائڈ لائنز میں گفتگو ہو رہی تھی کانفرنس کے. تو اس میں ایک پنڈت جی آئے میرے پاس اور انہوں نے آ کے انڈیا سے تھے، وہ کہا کہ آپ شیعوں کی نمائندگی یہاں پر کرنے کے لیے ہماری گفتگو تو انہیں پتہ چلا. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی کہ آپ کے جو امام ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کی کوئی ایسی خاصیت ہے کہ جو اور کسی مذہب کے لیڈر میں موجود نہ ہو؟ بہت بڑا سوال ہے کہ کوئی ایسی بات کہ جو ہم نے کیا کہا کہ قیامت میں ہر رشتہ ٹوٹے گا سوائے اس رشتے کے. تو کہا کوئی ایسی بات کہ جو ہر مذہب کے لیڈر سے کسی میں نہ ہو، صرف ان میں ہو. کچھ ہے ایسا؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو میرا سر چکرایا تھوڑا کہ میں کیا جواب دوں. پھر اس کے بعد مجھے صادق علیہ محمد کا کلام یاد آیا تھا کہ اگر تم سے کوئی ہمارے بارے میں سوال کرے تو تم خلوص سے دل سے ہم سے اس تعلق کو استوار کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو. تو مفہوم ہے روایت سازے کہ جہاں تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا تو ہمارا ذہن تمہارے ذہن میں کام کرنے لگے گا. کچھ حدیثوں کا آپ سنتے ہیں اور کچھ حدیثوں کو پڑھتے ہیں. اس حدیث کو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں. شاید پاکستان میں جتنے میڈیا پر شیعہ نمائندگی کے لیے علماء آئے، ان میں سے اگر آپ 2-4 کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں شاید اس فقیر کا نام آ جائے. تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جناب آپ گفتگو ہو رہی ہے، اب کیا کہا جائے، میڈیا کے اپنے تقاضے، کبھی آپ کو جواب آتا بھی ہے تب بھی میڈیا پہ وہ کہہ نہیں سکتے. اور چونکہ وہ لائیو پروگرام ہے لہٰذا آپ کبھی اپنے آپ میں جج کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بات کو کہوں تو اس کا کروڑوں لوگوں پر کیا اثر ہوگا. یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن فساد کہیں ہونا شروع نہ ہو جائے، میری بات کی وجہ سے کسی کی جان کو نہ خطرہ ہو جائے. تو یہ کہوں نہ کہوں، کتنی کہوں، آدھی کہوں، پوری کہوں، کیا کہوں. اور یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ استغاثہ کریں دل میں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا فکرہ نکل ہی آتا ہے کہ جو جانوں کو بھی محفوظ رکھے اور کلیجوں کو بھی چیر دے. انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کے دھرم کے جو رہبر ہیں ان میں کون سی ایسی کوئی فضیلت ہے، کوئی ایسی خاص بات ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب کے رہنما اور لیڈر میں نہیں، کوئی بتا سکتے ہیں آپ؟ میں تھوڑا سا پہلے رکا اور پھر میں نے سوچا اور میری زبان پہ جملہ جاری ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اس مذہب کا رہنما اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی سے.